ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 29 اکتوبر 2024 ٹیوزڈے کے دن ہم قرآن کلاس نمبر 122 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 115 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی فرعون کے اس اعلان کے اوپر جس کے اگینسٹ اس کے ہرکاروں نے پوری سلطنت سے جادوگروں کو جمع کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا معجزہ بڑا غیر معمولی تھا۔ جب فرعون نے ڈیمانڈ کی آپ کو اگر اللہ کی طرف سے اگر کوئی نشانی دی گئی ہے تو دکھائیں، تو دو نشانیاں انہوں نے پیش کی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی۔ ایک تو یہ کہ ایک انہوں نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا، اور دوسرا انہوں نے اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اب اس زمانے میں تو ظاہر ہے بہت بڑا معجزہ ہے، آج کے جیسے بیٹری یا کوئی چیز فٹ کر کے ایسا تو نہیں تھا، یا کوئی فوٹوگرافی ایڈیٹنگ، تو یہ دو بڑے معجزات تھے۔ اس کے اگینسٹ پھر اس نے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر اکٹھے کیے جائیں۔ پھر اس نے ان کو پیغمبر کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ یہ گمان کیا کہ یہ جادوگر ہے، تو ہم اگر اس سے بڑا تگڑا جادوگر لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم شکست دے دیں اور اس کی وجہ سے اپنی سلطنت بچا لیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دھاک لوگوں پر پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اب جب جادوگر فرعون کے دربار میں پیش ہوئے ہیں تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص یہ معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے پیغمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر معجزے کے اگینسٹ کبھی بھی دنیاوی منفیت کسی سے طلب نہیں کرتے۔ وہی چیز اللہ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے کہ جیسے ہی جادوگروں کو بلایا گیا تو دیکھیں انہوں نے آتے ہی کیا ڈیمانڈ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 130 میں وَجَاءَ السَّحَرَةُ، تو پھر آؤن، اور جب آئے جادوگر فرعون کے دربار میں، قالوا انا لنا لا اجرا ان کننا نحن
غالبین، تو انہوں نے کہا یقیناً آج ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے، بڑی جزا ملے گا اگر آج ہم غالب آ جائے۔ اسپیشل گیسٹ ہے ہم آپ کے، اور اتنے بڑے کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ قالا نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ صرف تمہیں انعام ملے گا، تم میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جادوگروں کا۔ ظاہر ہے انہوں نے کرتب دکھا کہ معاوضہ ہی طلب کرنا تھا۔ پیغمبر معاوضہ نہیں طلب کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے میرا اگر میرے اللہ کے حضور پکا ہے، میں تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک عقل مندی کی جادوگروں نے، میں سمجھتا ہوں یہی عقل مندی ان کے لیے سبب بن گئی کہ اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ عقل مندی کیا تھی کہ انہوں نے کرٹسی کے اندر آ کر، اب مقابلہ ہونا ہے تو ظاہر ہے پہلے ایک نے کرتب دکھانا ہے، پھر دوسرے نے، وہ تو اس سے کرتب ہی سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کرٹسی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقیہ، کیا تم پہلے وہ کرتب دکھاؤ گے اپنی لاٹھی کو ڈال کے، وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اگر اجازت دے تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں، پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں، سروس آپ کروا لیں۔ اب یہ چاہے انہوں نے کرٹسی میں کی، بہرحال یہ ایک پیغمبر کا ڈائریکٹلی ادب ہو گیا ہے اس بات سے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ چیز بہت پسند آئی۔ قالا آلقوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم دکھا دو جو دکھانا ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے انہوں نے رسیاں پھینکی، اور یہاں پر ہے جو کچھ بھی تھا انہوں نے ڈالا لوگوں کے سامنے، جو جادو کر دیا آنکھوں پر۔ پریکٹیکلی انہوں نے وہ رسیاں انہوں نے سانپ نہیں بنائی تھی، بلکہ نظروں کا دھوکہ تھا۔ وہ تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا ہے، سانپ بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ سب لوگ جو ہے خوف زدہ ہو گئے۔ یہ دیکھیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو اپنی طرف سے تو لے کے آئے تھے۔ ظاہر ہے لوگ خوف کھا گئے، لوگ تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں متنف ہونے کے لیے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے، کیونکہ یہ واقعہ کئی جگہ آیا ہے، سورۃ القصص میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیوں خوف کھا گئے؟ اسی لیے ہم اگر اس کا ادب والا مفہوم سمجھے تو یہ ہے کہ خوف اس چیز کے کھا گئے کہ میں نے بھی یہی کچھ کر کے دکھانا تھا جو انہوں نے دکھایا، تو اب ان میں اور ایک میرے میں فرق کیا رہ گیا، لوگ کیا سوچیں گے، یہ بھی جادوگر اور وہ بھی جادوگر۔ وہ خوف انہیں لوگوں کو گمراہ ہونے کا تھا، اور ظاہر ہے پیغمبر رقیق القلب بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دل میں خوف کھا گئے۔ دوسرا اگر ہم بے ادبی والا معنی لے تو یہ ہے کہ وہ رسیاں دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ بھائی یہ کیا انہوں نے کر دکھایا، اب میرا کیا بنے گا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک بعید ہے معنی، جو میں نے پہلے معنی بیان کیا، بعض لوگوں کے اس میں گستاخی نظر آ گئی، لیکن اسی کے اندر آپ کے عقیدے کی سچائی چھپی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جس کا بڑا ہوگا وہ جیت جائے گا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ جو اس لاٹھی سے آ رہا ہے نگل جائے گا۔ اینڈ رزلٹ اگر پتہ ہوتا
وہ خوف نہ کھاتے. ظاہر ہے سچوں کی بات ہے, اگر پتہ ہو تو کانفیڈنس لیول ہائی رہتا ہے. آسان کا جس طرح ہم نے کانفیڈنس ہوتا ہے, لے آؤ کون سی حدیث میں لکھا ہے, ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے. یہی ٹرننگ پوائنٹ جب ہم بتائیں گے کہ اسلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر تھا, اس بندے نے یہی سے رفع دین شروع کر دینا ہے, یا نہ بھی کیا اس کی درگٹ ہم بنا رہے ہیں. اب ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کو, اگر یہ بات پتہ ہوتی کہ میرے اس لاٹھی نے ان کی ساری رسیاں کھا جانی تو وہ تو بڑے خوش ہوتے دل میں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں تھا اس معجزے کے اوپر. یہی معجزہ اور کرامات کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو دکھا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے جاری فرماتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس خوف کا ذکر تو نہیں کیا, لیکن سورہ طٰہٰ اور باقی صورتوں میں ذکر کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, تو اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی. اب یہ وحی کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے ہیں. اب ان کو تسلی دی, ورنہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تو اذن دیا تھا, وہ لاٹھی پھینک دیتے بن جاتا. تو کیا وحی کی ان القیا عصاک, کہ پھینک تو بھی اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو وہ فوراً نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا. جیسے ہی انہوں نے پھینکا, ان کی رسیاں صرف صاف نظر آ رہی تھی, کچھ کر نہیں رہی تھی. انہوں نے جب پھینکا تو وہ سارے کے سارے نگل گئی. تو اب یہ ایک ڈومینیٹ تھی کہ پریکٹیکلی سپوز جادو بھی تھا تو یہ والا جادو جیت گیا جس نے دوسرے کو ختم کر دیا. عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ چھوٹا جادوگر اور وہ بڑا جادوگر. فرعونیوں نے تو یہی سمجھا. یہ نہیں ہوا کہ ساروں نے وہاں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ تو نظروں کا دھوکہ تھا, اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے کیا وہ فزیکل کر دیا تھا, کیونکہ وہ رسیاں کھا گیا. اس کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پکڑا, وہ عصا بن گیا, ساری چیزیں غائب ہو گئی. یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا دیا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے آپ رسی پھینکے سانپ بن جائے, سانپ رسی غائب تو نہیں ہوگی نا, کوئی فزیکل چیز تو وہاں پہ موجود ہونا ہے چاہیے نا, لیکن وہ فزیکل چیز بھی کھا گیا. تو ظاہر ہے کہ کھانے والا فزیکل اس چیز کو غائب کر دیا. اس وقت میں کوئی کیمرے کا کمال تو نہیں تھا, ایڈیٹنگ وغیرہ. آج پاسبل ہے. پچھلے دنوں میں ویڈیو بھی میری ریکارڈ ہوئی تھی کہ جب مفتی منور رحمان صاحب نے میرے بارے میں مضمون لکھا کہ یہ کشف اور کرامات اور معجزات کا منکر ہے, اپنی طرف سے, بس اپنے طرف سے کہہ دیا. چیزیں بنا کے بھائی ہمیں کیوں منکر ہونا ہے؟ آپ نے جو کہانیاں کروائی ہے ہم ان کے منکر ہیں جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے. چیزیں معجزات انبیاء کے ہم مانتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو وہ جادوگر تو سمجھ گئے, اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جو بھی جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی آج سائنس جس عروج پہ پہنچ چکی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ سائنس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے آنکھ کے ڈھیلے ہم نکال دیں اور اسی جگہ ہم مٹی رکھ دیں اور ہاتھ پھیرے تو آنکھ بن جائے. یہ کوئی کر کے دکھا دیتا ہے. تو ظاہر ہے یہ پیغمبر کر سکتا ہے یا خدا کر سکتا ہے, باقی کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے,
صحیح ہے. آج بھی یہ میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اسی طریقے سے میڈیکل سائنس ہڈی کو جوڑنے کے لیے آپ کو وہ سیدھا کر کے پلاسٹر باندھ لیں گے، لیکن بہرحال جو اس کا کیورنگ پیریڈ ہے وہ 6 سے 8 یا 10 ہفتے کا، اس کے بعد ہی کچھ نہ کچھ اس کا جوائنٹ بنے گا. یہ تو امپاسبل ہے کہ کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس آپ پنڈلی کے ٹوٹی ہوئی ہڈی لے جائے اور وہ کہے لاؤ سیدھی کر لو، کرتا ہوں، پھر اس نے ہاتھ پھیرا اور بالکل دوبارہ سے وہ کھڑا ہو گیا. اگر یہ ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا. بلکہ سب سے پہلے تو آس پاس جو ڈاکٹر ہوئے گا وہ کلمہ پڑھ لیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. جادو میں بھی کچھ پاسبل نہیں ہوتا، آپ کے نظروں پہ دھوکہ کیا جاتا ہے. لیکن جب ایک بندے کی ہڈی جڑائی اور وہ چلنا شروع ہو گیا تو اب یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تو فزیکلی چل رہا ہے نا. بس وہی بات ہے کہ جادوگر کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، کیونکہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ اپنے فیلڈ کے ایپیکس کی جو چوٹی کو جانتا ہے کہ اس سے اوپر آگے جانا ناممکن ہے. وہی ہوا، فوا الحق، تو ثابت ہو گیا حق، وبطلا ما کانوا یعملون، اور باطل ہو گیا وہ تمام جو ان جادوگروں نے کیا. فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، تو فرعونی مغلوب ہو گئے اور وہاں بھرے مجمع میں ذلیل اور خوار ہو گئے لوگوں کے سامنے. کیا عزت رہ گئی ان لوگ کی. اتنی محنت سے اتنی ہائی ریٹ پہ بندے ہائر کیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے نے جناب اب ہونا تو چاہیے تھا کرتا نا مقابلہ میدان میں نہیں. وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. اب یہ گرا دیے گئے ان معنوں میں ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، بے اختیار جسے کہتے ہیں نا، وہ گر پڑے سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے اس رب پہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا. قال فرعون، اب فرعون کہنے لگا آمنتم بیہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے کر آئے ہو موسیٰ کے اوپر اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لو؟ میرے اجازت کے بغیر تم نے اپنا دین چینج کر لیا. اب دیکھیں کیسا پیترا اس نے بدلا ہے. ان ھذا لا مکرم مکرتموہ فی السدینہ، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر دیا ہے پورے شہر کے لوگوں کو. یعنی بجائے یہ وہ حق بات قبول کرنے کے، وہ الٹا ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے فرعون نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے اور موسیٰ نے مل کے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے. لو جی، کہ ایک چھوٹا جادو دکھایا، دوسرا بڑا دکھایا، قبضہ کر لیں گے. کیسا پیترا بدل دیا. اب مجھے بتائے یہ جملہ بولنے سے کیا جادوگروں نے ان کے مذہب میں واپس آنا تھا؟ وہ تو اور پکے ہو گئے. یعنی جس طرح یہ میرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، یہ قادیانی ہے، یہ یہود و نصارہ سے اس سے فنڈ آتی ہے، تو مجھے تو کچھ خود پتہ ہے، مجھے نہیں آتی فنڈنگ. تو اس طرح کرنے سے کیا اپنے ارادوں میں کمزور ہو جاؤں گا؟ میں تو مزید مضبوط ہو جاؤں گا کہ میرے جو خیال تھا کہ جو علماء اور فرقوں کے ماننے والے یہ لوگ 2 نمبر ہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں. یہ لوگ اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی وقت کسی پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں. ایک بیسک اخلاقیات ایک کافر میں بھی موجود ہے، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. میرا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے. اس طرح جادوگروں کو تو پتہ چل گیا واقعی یہ فراڈی ہے. فرعون، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، اس نے ہمیں بلایا،
ہم تو موسیٰ کو جانتے بھی نہیں تھے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اور ان جادوگروں نے مل کے ایک ٹوپی ڈرامہ کیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور اس ملک پہ قبضہ کیا جائے۔ اب یہ فرعون جو ہے ٹاک بٹھا رہا ہے تھا اپنی عوام کے اوپر، کچھ نہ کچھ جواب تو دینا تھا اس نے کہ یہ سازش ہوئی ہے۔ ہر زمانے کے پولیٹیشین ہے نا، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، یہ سازش ہو گئی ہے میرے خلاف، یہی ہوتا ہے۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ یہاں کے اصلی جو باشندے ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ، تو تمہیں عن قریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جادوگر جو یہ تم لوگوں نے حرکت کی ہے، بہرحال اس میں کچھ خدشہ اس کا درست ہے، اس حوالے سے تھا کہ بنی اسرائیل تو وہاں کے حکمران تھے جب سے یوسف علیہ السلام وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت کرتا تھا۔ کافی عرصہ ان کی بادشاہت رہی ہے۔ پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ اٹھی تھی کہ یہ باہر کے شام کے رہنے والے لوگ مصر کے پہ قابض ہے، یہاں مصریوں کی حکومت ہونی چاہیے تھی، اور وہ اتنی ڈومینیٹ ہوئی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور خود وہ قابض ہو گئے۔ اب چونکہ تاریخ میں ہوا تھا، اور یہ جب موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں، اس سے 300 سال پہلے فرعونیوں کی یعنی مصر کی لوکل لوگوں کی حکومت چلتی تھی۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل حاکم تھے اور اب وہ غلام تھے، تو خطرہ تو لگا رہتا ہے نا کہ یہ غلام دوبارہ سے بادشاہت کے لیے کوشش نہ کرے، جس طرح آج بھی کافروں کو خطرہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انہوں نے حکومت کی ہے، مسلمانوں نے، کوئی چنگاری بھڑک نہ جائے اور دوبارہ سے نہ کہے کہ ہم تو حکمران رہے دنیا میں اور ہمیں دوبارہ سے حکومت حاصل کرنی ہے، تو خدشہ تو اسے بھی لگا ہوا تھا۔ لا او کتی ان ایدیکم، میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ، ارجو لکم من خلاف، اور پاؤں مخالف یعنی دایا ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا اس کا الٹا، یا مخالف اس لیے کاٹے جاتے تھے کہ بندہ کسی کام کا رہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ جب چلتے ہیں نا، آپ کا دایا ہاتھ چلنے کے دوران یا بھاگنے کے دوران یہ بائیں پاؤں کے ساتھ سینکرونائز ہوتا ہے، اور بایاں ہاتھ دائیں پاؤں کے ساتھ سینکرونائز ہوتا ہے۔ جب یہ مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا تو پھر آپ بھاگ نہیں پائیں گے، یہ زیادہ وس کیس ہے۔ ثم لا اسلی پنکم، اس کے بعد میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا، اجمعین، تم سب کے سب۔ اس میں یعنی درخت کے اوپر کیل وغیرہ ٹھوک کر ٹانگ دیتے تھے، پھر ان کے پاؤں کی بلڈ والی جو رگ ہوتی ہے نا وہ کاٹ دیتے تھے، خون نکلتا رہتا تھا، بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا، اور بندے کی وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی۔ پھر وہ لاشوں کو لٹکا کے رہنے دیتے تھے، حتیٰ کہ چیل کوے آ کے وہ لاشوں کو نوچتے تھے، پھر دیکھنے والے پر بڑی روب ڈلتی تھی کہ یہ انجام ہوتا ہے۔ حالانکہ جو بندہ مر گیا اس کی بلا سے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ تو زندہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک لمحے میں ان جادوگروں نے کا ایمان کتنا مضبوط ہو گیا۔ قالوا انا الی ربنا منقلب، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم نے ویسے بھی خوف کہ تو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کے تو ہمارے رب کے پاس ہی جانا ہے، یعنی موت تو آنی ہی ہے، کل نہیں تو آج، اپنے ٹائم سے پہلے نہیں آئے گی، اور جب آنی ہے اسے لیٹ نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے ان کا ایگزٹ دنیا سے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ دنیا میں اگر کوئی زندہ رہا تو کتنا عرصہ، الٹیمیٹلی تو اس کو مرنا ہی ہے۔
اور اگر کسی کو یقین ہو کہ مرتے ہی جنت مل جانی ہے تو سرکار ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. بات شرط یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی طرف سے گارنٹی مل جائے. تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ سوچتے تھوڑی سی عیاشی کر لیتے ہیں اور پھر مرنے سے پہلے تیاری کر لیں گے، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. ورنہ یقین کرے دنیا میں جتنے لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مشکل زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے آج آپ پوچھیں نا کہ مرنے کی جنت ملے گی، یہ اللہ کے طرف سے سرٹیفکیٹ آیا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے ایکسپوز کرنے کے لیے، کیونکہ وقت کا پیغمبر موجود نہیں ہے، سارے ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وما تنقین منا الا ان آمنا بآیات ربنا، کیا تو ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے، صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے بآیات ربنا، اپنے رب کی آیت کے اوپر. لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی. اتنا کھلا معجزہ پیغمبر کو دیکھ لیا، اس کی کامیابی ہم نے ہمارے اوپر دیکھ لی. اس کے بعد ہم کس طریقے سے پیغمبر کا یا اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کے حضور دعا کی. یہ اس چیز کے اندر ترکیب ہے کہ انسان جتنا مرضی کانفیڈنس لیولز کے اوپر ہو، بہرحال رجوع اللہ ہی لانا چاہیے. اللہ ہی صبر دیتا ہے. بے شک تکلیف سے نکالنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا اصول ہے. یہی دعا ہے جو مانگی تھی طالوت اور جالوت کی جنگ کے دوران اہل ایمان نے، اور یہی دعا یہاں پہ بھی رپورٹ ہوئی ہے. ربنا افرغ علینا صبر، اے رب ہم پر صبر انڈیل دے. الفاظ دیکھیں، یعنی تھوڑا صبر نہیں، نہلا دے ہمیں صبر کے اندر، اتنا زیادہ صبر ہمارے اوپر ڈال دے، یعنی ہمیں توفیق دے. وتوفنی مسلمین، اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہو، تیری نافرمانی میں نہ مرے بلکہ تیرے تابع فرمان ہو کر مرے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو آیا ربنا افرم علینا صبر وتوفنا مسلمین آمین. وقال الملاؤ من قومی فرعون، بہرحال اس وقت تو یہ سارا معاملہ ظاہر ہو گیا، معاملات سیٹل ہو گئے اس حوالے سے کہ وہ مجمع چھٹ گیا. اب بعد میں ظاہر ہے میٹنگ تو ہوئی ہوگی، اتنی بڑی بے عزت پبلک کے سامنے. تو جو سردار تھے، جو بڑے بڑے پوزیشن والے تھے فرعون کی قوم میں، مجھ سے وقال الملؤ من قوم فرعون، کہا ان سرداروں نے، اتذروا موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا آپ اسی طرح چھوڑ کے رکھیں گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ زمین میں فساد مچائے؟ فساد کیا انہوں نے کیا؟ بیچارے غلام ہیں. فساد یہ ہے کہ بے عزتی ہو رہی ہے ہماری. میں نے آپ کو تو پہلی دفعہ بتایا تھا کہ اس وقت جو فرعون بیٹھا ہوا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جس فرعون نے پرورش کی تھی نا وہ تو مر چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ایک لے پالک تھے. اس حوالے سے وہ پوری تفصیل سورۃ القصص میں آئی ہے. اور اس کے بعد فرعون کی اپنی اولاد بھی ہو گئی، اور یہ فرعون جو اس وقت بیٹھا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا منہ بولا بھائی کہتے، چھوٹا تھا. اور ظاہر ہے ایک ہی لیڈ خاندان میں پلے بڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ غلامی والا ٹریٹمنٹ کر بھی نہیں سکتا تھا. عزت تھی، شرم و حیا تو ہوتی ہے. تو اس کی کوشش یہی تھی کہ ویل لیفٹ کرو معاملے کو، ایک بار ذلت کاٹ لی ہے. اب زیادہ ان کو دبائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ 6 لاکھ تھے، بغاوت پہ آتے تو کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا. لیکن وہ سردار کہہ رہے سرکار یہ تو سارے دیکھی باغی ہو گئے، کیا آپ موسیٰ اور اس کو قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ رکھیں گے؟
لیفسدوا فی الارض کہ یہ زمین میں فساد کرے، ویذرک وآلہتک اور تجھے اور تیرے آلیہ کو چھوڑ دے اور اس ایک خدا کی عبادت شروع کر دے۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فرعونی بھی جھوٹے خدا کو ماننے والے تھے، اپنی جو پرستش کروالا تھا وہ اس حوالے سے کہ وہ ان خداؤں کو زمین پہ نمائندہ ہے، لیکن خود بھی وہ خداؤں کو مانتا تھا جو جھوٹے خدا انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا کالا سنقتلوا ابناءہم، تو اس نے کہا ہم ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، نساءہم اور عورتوں کو چلے زندہ چھوڑ دیں گے، یہ مردانگی کے خلاف ہے تاکہ ان کی مین پاور کبھی بڑھ ہی نہ پائے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب تو ہے، ہمارے غلام ہے، ان کی کیا مجال ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا بنی اسرائیل کے ہسٹری میں کہ جب ان کے بچوں کو قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے اس فرعون کے باپ نے کیا تھا، کچھ شیطان نے بات ڈال دی، کچھ الہامی کتابوں میں بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک منجی اور ہادی کے طور پہ آئے گا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر کے بنی اسرائیل کو نجات دے گا۔ تو اسے یہ ڈر تھا کہ وہ ہوگا بنی اسرائیل میں سے، تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ بہرحال وہ اللہ نے موجزانہ طور پہ جس بچے کے ہاتھوں 300 سال کی حکومت فرعون کی ختم ہونی تھی، اس بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت میں کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، تو نے یہ کرنا تھا تو دیکھ پھر تیرا ناک کیسے نیچے ہے، سب کچھ ہوگا تیرے ناک کے نیچے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسری دفعہ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس طریقے سے ہم اس کی ایگزیکیوشن کریں گے۔ کالا موسیٰ، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لی قومی، اپنی قوم سے، استعین باللہ، مدد طلب کرو اللہ سے، وصبرو اور صبر کرو، لیکن یہ مطلب بات کرنا تو آسان ہے، سننا بھی عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کہتے کہ حضرت آپ تو پیغمبر ہے، ایک نگاہ مارو نہ ذرا اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دلا دو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو تکلیف سے گزارنا ہے وہ تو گزارنا ہی ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فِي مِنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بالضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا اب یہ تکلیف آنی ہے، تو وہ اپنی قوم کو صبر کی تلقین کرنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھیں میں نے اس تعینو پڑھا ہے کیونکہ کبھی پر میں نے وفد کیا تھا۔ ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے، یوریثھا من یشاء من عبادی، وہ وارث کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا۔ یعنی یہ زمین پہ اگر نافرمانوں کو حکومت ملی ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے ہی، اور اگر نیک بندوں کو حکومت ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ تم صبر کرو، ان قریب تمہیں بھی حکومت مل جائے گی، اور مل گئی بعد میں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور دنیا میں اگر نہ بھی ملے لیکن آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ تو ہے ہی نا۔ یہاں پہ کتنی بھی تکلیفیں کاٹ کے موت تو کھیش خبری کا پروانہ لے کر آ جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی مقرر ہو جائے گی۔ اب انہوں نے جواب میں کیا کہا، جو انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے الٹا انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ قالوا اُذِينَا من قبل، کہ موسیٰ پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی تھی، کہنے کا مطلب ہے تمہارے آنے سے کیا فرق پڑا، پہلے بھی ہمارے بیٹے قتل ہوتے تھے، تیرے آنے سے کے بعد تو ہم نجات کی فکر میں تھے، فائدہ کیا ہوا۔ اُذِينَا من قبل، ہم پہلے بھی ستائے گئے تھے، ان
تأتینا کہ آپ ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما جئتنا اور اس کے بعد جو آپ ہمارے پاس لے کر آئے، یعنی آپ کے نبی ہونے کا کیا فائدہ ہوا۔ بات ایک پہلو سے ٹھیک ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی تم اللہ کے ماننے والے ہو، بنی اسرائیل کافر تو نہیں تھے، مسلمان تھے، تو خالی دودھ پینے والے مجنون تکلیفیں نہیں کاٹی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مفت میں ہی چھوڑ دینا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے اس طعنے کے اوپر۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، انہوں نے کہا کوئی بعید نہیں ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے، یعنی حکومت چھین کے تمہیں دے دے، جس طرح وہ آج حکمران ہے کل تم بن جاؤ۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر اللہ دیکھ لے گا کہ تم کیا گل کھلاتے ہو، تم کیا عمل کرتے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے کیا کیا۔ حکومت ملنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوئی طور پہ گئے، 70,000 یہودی صحابہ تھے، حضرت موسیٰ کے مرتد ہو گئے، ایک بچڑے کو خدا بنایا کیا، تو دیکھ لو حکومت سے پہلے مرتد ہو گئے۔ پھر قرآن میں ان کی سزا آئی کہ ہر قبیلہ اپنی رسپیکٹیو مرتدین کو قتل کرے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی اولاد یاد دلائی کہ بات یہ ہے کہ تکلیف پہلے تھی اب نہیں ہے، بالکل جینوئن بات ہے، ظاہر ہے آزمائش تھی تو ہے، تو تھوڑا صبر کر لو، تمہیں بھی قوت ملنے والی ہے، رکو ذرا صبر کرو، یہ وہی بات، تمہارا نمبر بھی آئے گا۔ وَلْقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کے قید سالی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی پیداوار میں نقصان سے، ظاہر ہے وہ سب سے زرخیز زمین آج تک ہے۔ یہ تو اللہ کا زندہ معجزہ ہے کہ دنیا نیل آج بھی، دریائے نیل آج بھی دنیا میں ہے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ ظاہر ہے آپ کی اکنامی درست ہو تو اللہ بھی آپ کو یاد نہیں آتا، یہ اللہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جب بھی انبیاء کو بھیجتا ہے تو ان قوموں پر کچھ تکلیفیں آتی ہیں تاکہ وہ رجوع لائے، کیونکہ نجات کی کچھ صورت نظر نہیں آتی، تو پھر وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ حضرت دعا کرے کہ مصیبت ٹل جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا، صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو بھی آزمایا، پھر آ کے وہ بھی حضور سے دعائیں کرواتے تھے، پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے وقتی طور پہ مصیبت ٹل بھی جاتی تھی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، سوائے وہ کہ جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے اور وہ ہدایت لینا چاہتے ہیں، ادروائز کوئی فرق نہیں پڑتا، پورا قرآن گزار دے، 100 نوافل پڑھیں گے، ہر رکعت میں پڑھیں گے، ہر رکعت میں پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن صبح فجر کے بعد دربار پہ حاضری دے کر بابے سے بھی مانگیں گے، اپنے آپ کے کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتے، جیسے وہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلاف نہیں لعنت پڑی ہے تم پر، اس ہاتھ پہ خوش ہو رہے ہو کہ ہم پر پیغمبر کی بات اثر نہیں کر رہی ہے اور ہم بڑے مضبوط عقیدے والے اپنے فاسق عقائد کے اوپر، یہ تو لعنت پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب ان پہ خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وہ کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہے، دیکھو نا جی اتنی ایفورٹ پٹ کی ہے تو فصل تو اچھی ہونی چاہیے تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ اور جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی، کھیت ان کے برباد ہو جاتے تھے یا کوئی کیڑا لگ جاتا تو کیا کہتے، یا طیروا بی موسیٰ ومن تو کہتے یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے نحوست پڑ گئی ہمارے پہ، انہوں نے
ہمارے بٹن کو بتوں کو ناراض کیا، انہوں نے ہمارے جھوٹے خداؤں کو ناراض کیا، اس کی وجہ سے مار پڑ گئی۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، انما طائروہم عند اللہ، یہ جو آپ اس کو نحوست کہہ رہے ہیں یا جو بھی ایسے معاملات ہیں وہ تو صرف اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مہما تقتنا بیہ من آیا، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے تم جو مرضی معجزہ لے آؤ ہمارے پاس، لتسحرنا بیہا، تاکہ کوئی جادو کر دو ہم پر، فما نحن لک بمؤمنین، تب بھی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ تو اس کا مطلب ہے ختم اللہ اعلی قلوبہم واعلی سمیعہم واعلی ابصارہم۔ اس کا رزلٹ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی غصے میں آ جائے گا، نہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو یہ دھمکی لگائے نا کہ کر لے تو جو کچھ کرنا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا کوئی گفتگو کرے نا اور اس کے پیغمبر سے کہ ہم نے تیری بات نہیں مانی، جو مرضی کر لے، تو نہ پیغمبر ملت مارتا ہے نہ اللہ، بلکہ عذاب آتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک چٹکی میں سب کو ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی بنا دینا تھا۔ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے کہ اگر ہم نے ہدایت ہی دینی ہوتی تو سب کو دے دیتے، لیکن اللہ کے یہاں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو کی سرکش جن اور انسانوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم لا تجعلنا نسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو کہنے لگے جو مرضی کر لے ہمیں نہیں ماننا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پے در پہ ان کے اوپر مختلف عذابات بھیجے، اور یہ ایک بڑے یونیک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے ہیں۔ یہ بڑے حیران کن بات ہے۔ کون سے عذاب آئے ہیں گنتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، طوفان کا عذاب آیا۔ اب ریگستانی علاقوں کے اندر طوفان کا عذاب آئے، اتنے بڑے بڑے ریت کے پہاڑ ان کے نیچے آپ کے مکان دب جائے، جو کھانے والی چیزیں ہے اس میں بھی ریت گھس جائے، اور جن کے لیونگ ریسورسز ہے ہی یہ ہو، اور طوفان آ جائے، ان کے درخت گر جائے، ان کی کھیتیاں برباد ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ ان کے اوپر آیا۔ والجراد، ٹیڑی دل، پوری فصلیں غائب کر دے۔ والقمت، اور چوہے پڑ جائے ہر چیز کے اندر۔ تو رات کو کس نے سونا ہے؟ آپ کے سر پر، چار پایوں پر چیزیں چھوڑی ہوئی ہے چوہے۔ والضفادع، اور مینڈک ہنڈیوں میں سے پھدکتے ہیں۔ مینڈک جو ہے ہر جانور کو ہم ویسے بغیر کپڑے کے ہی دیکھتے، لیکن یہ ایسا یعنی دیکھنے میں بڑا عجیب لگتا ہے، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو۔ والدم، اور خون کا یہ حال تھا۔ وہ ہنڈیاں پکاتے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، ہنڈیاں کھولی تو خون نکل آیا، شوربے کے جگہ پر خون، تو کیا حالت ہوگی۔ اور ہر گھر میں ایسا ہی ہو، کوئی بھی ہنڈیاں پکائے گا خون بن جائے گا۔ آیاتم مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھیں، الگ الگ آئی باری باری۔ فاستکبروا، بس وہ تکبر کرتے تھے۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ ایک پیشاور مجرم قسم کے قوم تھی۔ اب یہ جب عذابات آتے تھے تو اس وقت ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا؟ اس وقت وہ کبوتر بن جاتے تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب ان کے اوپر عذاب آتا تھا اللہ کی طرف سے، قالوا یا موسیٰ، تو وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ہی دعا کرواتے تھے، یار اب تم اس بندے سے دعا کروانے آ رہے ہو، تو اب تو اللہ تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ تم
سب فیل ہو گئے ہو اس تکلیف کو ٹالنے میں، اور اس شخص کے پاس جا رہے ہو جس نے اپنے رب سے دعا کروا کر تمہاری تکلیف ٹالنی ہے، تو اس رب پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ کہتے ہیں اولنا رب کا بی ما عہیدہ اندک، دعا کیجئے اپنے رب کے حضور جو عہد ہے آپ کا، آپ اللہ کے خاص بندے، اور رب بھی ہمارا نہیں جو تمہارا رب ہے، ماننا پھر بھی کوئی نہیں ہے، لا ان کرافتا ان تررز، کہ اگر یہ تکلیف دور ہو گئی نا، لا نؤمن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، ولا نرسل لنا ما آکا بنی اسرائیل، اور دوسرا یہ جو بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلے دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ڈیمانڈ تھی کہ تم نے ایمان نہیں لانا، جاؤ جہنم میں، لیکن 6 لاکھ بنی اسرائیل جو تم نے غلام بنائے ہیں یہ مجھے دے دو، اب میں انہیں ہمارے وطن شام میں لے کے جاتا ہوں، جس طرح یہاں برما کے لوگوں کے ساتھ ہوا، ان کی نیشنلٹی کینسل کر دی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو الٹیمیٹلی اگر ایک بندہ کوئی ان میں منجی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، جتنے پاکستان کے اندر اس طرح کے مجاہر ہیں میرے حوالے کرو، میں ان کو لے جاتا ہوں، ادھر سے تم اپنی اکانومی سنبھال لو، تو بالکل تیار ہونا چاہیے، اسی لیے کہ وہ سارے غلام تھے، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ مفت کے ملازم تھے ان کے۔ اتنی بڑی مین پاور کون چھوڑتا ہے، جنہوں نے ڈیمز اور پیرامڈس بنائے، اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنائے، سستے لیبر ان کی اویلیبل تھے، لیکن جو عذاب آتا تھا تو کہتے تھے اگر یہ تکلیفیں ہم سے دور ہوگی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تم پر، اور تمہاری جو خواہش ہے نا کہ بنی اسرائیل کو تم لے کے جانا چاہتے ہو شام میں، ابراہیم علیہ السلام کے مسکن لے جانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عذاب ٹل جاتا، یعنی جب جب عذاب آتا تھا یہ ایسا ہی کرتے تھے، پھر سے منکر ہو گئے، دوسرا موقع پھر منکر ہوئے، تیسرا موقع پھر منکر ہوئے، ایسا ہی کرتے رہے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب، وہ تکلیف، الی اجر، کچھ مقررہ مدت کے لیے، اور پھر اس کے بعد اگلا عذاب آ جاتا، ہم بلاغ، اور مدت تک کے لیے جس تک کہ وہ پہنچ جائے، اذا ہم ینکثون، تو پھر وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، بس پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، ایک نہیں کتنی دفعہ ڈھیل دی ہے۔ اس کے بعد فاغرقناہم فی الیم، اور انہیں غرق کر کے رکھ دیا سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، باسبب اس کے کہ ہمارے آیت کو جھٹلایا کرتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے وہ بالکل غافل ہی رہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے مختصر ذکر کیا ہے، پوری تفصیل سورہ یونس کے اندر آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعونی نے ان کو پیچھا کیا، اس وقت تو ان کو سمجھ نہیں آیا، ورنہ 6 لاکھ کے قریب لشکر لے کے ایک بندہ راتوں رات نکلے تو ہلچل نہیں مچ جاتی ہے۔ اگر ایک محلے میں کسی کے روم کی شفٹنگ ہو تو رات میں کوئی اڑوس پڑوس والا سو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے ان کے اوپر ایسی غفلت طاری کی، انہیں بعد میں پتہ چلے گا۔ پھر انہوں نے پیچھا کیا تو مصر سے شام کی طرف آ رہے تھے، اس دوران کچھ سمندری جھیلیں آتی ہے، اب وہ جھیلیں باقی نہیں رہی، انہی جھیلیں کو جوڑ کے نہر سوئز بنا دی گئی۔ اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، اتنا گھوم کر امریکہ سے ہوتے ہوئے جانے کا راستہ تھا، سے آتے تھے۔ نہر سوئز کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی حل ہو چکا ہے، تو اس میں سے ہی کوئی سمندری جھیل وہ کراس کر رہے تھے، جب کنارے پہنچے تو پھر ساتھیوں نے کہا موسیٰ مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عصا سمندر میں راستہ بھی بنا سکتا ہے اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اسی عصا کو مار تو راستہ بنا، اس راستے میں سے نکلے۔
یہ بنی اسرائیل فرعونیوں کی آپ بیوقوف دیکھیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہیں پکڑی، اور اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ فرعونی بھی چل پڑے پیچھے، جو سورہ یونس میں آتا ہے کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ پانی کے بن گئے، دونوں طرف یہ پارٹ ہو گیا، دکھ گیا ہے، اور وہ کسی وقت آرڈر کر دے یہ دوبارہ پانی مل سکتا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ بس وہی ہوا، ان کی قسمت میں غرق ہونا لکھا تھا۔ پھر سورہ یونس میں آیا ہے کہ جب وہ اسے غوطہ آیا سارے غرق ہو گئے تھے، اس وقت پکارا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرماتا الآن، اب ایمان لے کر آیا، موت کے وقت جب سب کچھ دیکھ لیا اب کوئی فائدہ نہیں، اور اسے تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ وہ آج بھی میوزیم کے اندر اس کی ممی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر انتقام لیا اور سب کو غرق کر دیا سمندر میں، وہ سمندری جھیل میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس کے لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، وَقَالُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے غفلت میں تھے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اسی قوم کو جو حقیر سمجھتے تھے مصر میں، مشارق الارض ومغاربہا التی بارکنا فیہا، اس زمین کے شور کو غرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وہ برکت والی زمین سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ شام کی سرزمین، زرخیز زمین، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوا، بہت لمبا ٹائم پیریڈ لگا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ بلایا، وہاں سے تختیاں لے کر آئے، پیچھے سے یہ مرتد ہو گئے، اور پھر توبہ والا معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جائے شام، ہم نے آپ کو سرزمین پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینی ہے، وہاں پہ کافروں کا قبضہ ہے، آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑے گا۔ وہ جب جہاد کی باری آئی تو سارے ہی پیچھے ہٹ گئے، 6 لاکھ میں سے 6 بھی بندے نہیں نکلے، صرف 2 بندے نکلے، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت جوشع ابن نون، جوشوا، اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان کے جلال آیا اللہ تعالیٰ ان پر، یہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ سزا ہے کہ 40 سال تک کسی ریگستان کی زمین میں بھٹکتے پھریں گے، شام نہیں یہ پہنچ سکتے اب، حالانکہ کتنا فاصلہ تھا، 40 سال تک وہی پہ بھٹکتے رہے، وہیں قبرستان اتنے آباد ہوتے ہوئے مر کے، بلکہ نئی نسل پیدا ہو گئی، نئی نسل پیدا ہو کر جوان ہو گئی، پھر انہیں شرم آئی کہ ہمارے اباجات نے انبیاء کے ساتھ یعنی خیانت کی تھی، دھوکہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اسی وجہ سے صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی ریگستان میں فوت ہوئے اور ان کو وہی دفنا دیا گیا۔ اس زمانے میں مزارات تو نہیں بنائے جاتے تھے، ورنہ تو وہ لاش لے کے شفٹ ہو گئے، وہاں پہ ہوتے تھے۔ اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے جو جوشع ابن نون ہے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا، بعد میں اللہ نے پیغمبر بنا دیا۔ پھر وہ جب پیغمبر بنے اور اس وقت بنی اسرائیل جو ٹف ماحول کے عادی تھے، ریگستان کے، انہوں نے کہا حضرت ایک دفعہ ہمیں موقع دے کہ ہم جہاد کریں اور اپنے ابواجات کی سرزمین حاصل کریں۔ پھر جہاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً شام کی فتوحات انہیں دی اور بنی اسرائیل آباد ہو گئی دوبارہ سے۔ لیکن یہ پورا جو معاملہ ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں آدھے سے زیادہ صدی کے اوپر وہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وارث کیا، اتنی آسانی سے وارث نہیں کیا ہوا ہے، نہیں، وہ مرکب گئے، سارے اگلی نسل میں
جالے، یہ سب کچھ ہوا۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بنی اسرائیل، اور پورا ہو گیا تمہارے رب کا ایک سچا وعدہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ کیا؟ کہ فرعون سے نجات دوں گا اور تمہیں عنقریب حاکم بنا دوں گا، بما صبر کرنے کے سبب۔ یہ وہی چیز ہے، انما یسری یسرا، انما العسری یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آسانی اسی پہ آ جائے، آنے والے نسلوں کو بھی ہمیں الحمدللہ یہ دعوت کا کام شروع کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ایپیکس کو ہماری زندگی میں پہنچے۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے، ایک موجزانہ، ایک اللہ کی کرامت ہے، ابھی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں مکمل کرنا ہے۔ کہاں نبی علیہ السلام نے دعوت شروع کی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور 13 سال گزر گئے، صرف 125 بندے مسلمان ہوئے، لیکن اگلے 10 سال کے اندر مسلمانوں کا غلبہ مل گیا۔ اس سے اگلے 10 سالوں میں رومانس اور پرشین امپائر دونوں بڑے سپر پاورز مسلمانوں کو مل گئی، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوا، 40-50 سال تو وہاں بھی لگ گئے۔ ٹائم تو لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ پورا کر دکھایا اور انہیں مالک کر دیا اس سرزمین کا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ کیا کرتا تھا فرعون، وَقَوْمُ، اور اس کی قوم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو انہوں نے بلند مقام بنائے تھے سارے کے سارے وہی کے وہی پڑے رہ گئے۔ وہ سورہ دوان میں آتا ہے کہ کتنی بستیاں ہیں وہاں پہ کھنڈرات بن گئی ہے، وہاں پہ رہنے والے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ آج ان کا ذکر بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ الہامی کتابیں کے اندر موجود ہے، ادروائز تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا کہ کتنے قومیں ہلاک ہو گئی، ان کی کیا ہسٹری ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ایسی کئی مثالیں ہیں، مل جائے گی ہسٹری میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات لوگوں میں اسی طریقے سے لے کے چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔